یہ 1866 کا ہندوستان ہے۔ دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد جسے چھتا کی مسجد کہتے ہیں، ایک انار کا درخت ہے۔ اسی درخت کے نیچے سے آب حیات کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ بانی دارالعلوم کا یہ خواب پورا ہوا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھوں اور پیروں کی 10 انگلیوں سے نہریں جاری ہیں، اطراف عالم میں پھیل رہی ہیں اور مشرق و مغرب میں علوم نبوت کے چشمے جاری ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ کسے معلوم تھا کہ ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا طالب علم کسی بین الاقوامی تحریک کی بھی قیادت کر سکتا ہے، اور وہ ایک ایسی حکومت کی بنیادیں ہلانے کی بھی طاقت رکھتا ہے جس کی حکومت میں اس دور میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات شاید کسی کے وہم و خیال میں بھی نہ گزری ہوگی، مگر آگے جا کر وقت نے بتا دیا کہ یہی مجاہد استاد قاسم نانوتوی کا مجاہد شاگرد محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو 10 سال دیوبند میں بیٹھ کر مسلمانوں کی زوال اور انگریزوں کی خون چکا داستانوں پر کرب کی حالت میں راتوں کو کروٹیں بدلتا رہا، اور جس نے بالآخر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالم اسلام کو انگریز سے نجات دلانے کے لیے ایک تحریک کا منصوبہ بنایا، جسے تحریک شیخ الہند یا تحریک ریشمی رومال سے جانا گیا۔ یہ تحریک کیا تھی، کہاں سے شروع ہوئی، کن کن مراحل سے گزری، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، انہی حقائق سے آج میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اس تحریک کے پہلے ہندوستان پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ خطہ روحانی پیشواؤں کا مرکز تھا، جس کے زیر اثر یہاں کے باشندوں میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو کہ ایک مثالی انسان میں ہونی چاہیے۔ لیکن ظالم انگریز نے تجارت کے بہانے یہاں قدم جمائے تو نہ صرف یہ کہ یہاں کے وسائل پر قبضہ کر لیا، بلکہ اپنی بےہودہ تہذیب، فرسودہ نظام تعلیم اور عیسائیت کی تبلیغ کے ذریعے ہندوستان کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فرنگی اثرات کی انسداد کی غرض سے انقلابی جماعت کی بنیاد رکھی۔ حاجی امداد اللہ اس جماعت کے چوتھے امیر مقرر ہوئے تو انگریز کے خلاف باقاعدہ 1857 میں جنگ آزادی شروع کر دی۔ حاجی صاحب کے رفقا میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی وغیرہ حضرات بھی شامل تھے۔ اس تحریک کی تفصیل بہت دلچسپ ہے، لیکن ہم انگریزوں کے بعض اقوال بیان کرنے پر ہی اکتفا کریں گے جس سے اس تحریک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسٹر رسل کہتا ہے، مسلمانوں کو خنزیر کی کھالوں میں سی دیا گیا اور قتل کرنے سے پہلے خنزیر کی چربی ان کے بدن پر ملی گئی اور پھر انہیں جلا دیا گیا۔ لارڈ براڈ کہتا ہے، میرا گزر دہلی کی چاندنی چوک سے ہوا تو وہاں ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔ بہرحال 1857 کی تحریک آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا 1857 کی تحریک آزادی میں نمایاں کردار تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آزادی کی حسرت دل میں لیے اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ پھر یہ ادارہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے تحریک آزادی کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ اسی جذبہ حریت نے اس منظم اور باضابطہ تحریک کی بنیاد ڈالی جسے تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد انگریزی سامراج کے خلاف ایک ایسی جدوجہد کا آغاز تھا جس کے ذریعے اندرون ملک بغاوت کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے حملے کی تیاری کرنا تھا۔ اس کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں مراکز قائم کیے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ اس تحریک کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس دور میں برطانوی سلطنت کی سرحدات اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ ان پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور آزادی کی کسی تحریک کا بھی وجود نہیں تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی حیثیت ایک انجمن سے زیادہ نہیں تھی۔ مسٹر محمد علی جناح اور گاندھی بھی بر صغیر کے سیاسی افق پر نمودار نہیں ہوئے تھے۔ ایک طرف ترکی میں مسلمانوں کا چراغ ٹمٹا رہا تھا جو کہ مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز تھا، تو دوسری طرف جزیرہ نما عرب اور وسطی ایشیا، بخارا، سمرقند اور بلقان کی ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا۔ مگر داد ہو اس مرد مومن کو کہ اس مایوسی کے عالم میں بھی ذرا بھی نہ ڈگمگائے اور ایک منظم جماعت تیار کی اور باقاعدہ تحریک برپا کی۔ ایک گہری منصوبہ بندی اور اعلیٰ حکمت عملی کے ذریعے بر صغیر کے قرب و جوار، افغانستان، ترکی، حجاز اور ماوراء النہر کے ممالک میں روابط کار پیدا کر کے ان کی حربی قوت کو اپنی تحریک کی پشت پناہی کے لیے ہموار کیا۔ افغان دارالحکومت کابل میں اس دور میں دنیا کے کئی انقلاب جمع تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک بڑی تعداد یاغستان یعنی آزاد قبائل، میران شاہ و آنا میں موجود تھی۔
1909 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت جمعیت الانصار کی بنیاد رکھی، جس کا لیڈر اپنے ایک شاگرد خاص مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ یہ ایک خفیہ تنظیم تھی۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند سے دہلی بھیج دیا اور وہاں نظارت المعارف القرآنیہ تنظیم کا ان کو نگران مقرر کیا، اور پھر خود بھی دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں بھی ان کے غیر دیوبند شخصیات مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر اور ڈاکٹر مختار احمد جیسے بڑے بڑے رہنما، مشیر و معاون تھے۔ یہ تنظیمیں خفیہ طور پر اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھیں کہ انگریز انٹیلیجنس جو کہ ٹیڈی دل کی طرح ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، جب باخبر ہوئی تو ہکا بکا رہ گئی۔ ابھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کوئی فیصلہ کن قدم نہ اٹھا سکے تھے کہ پہلی جنگ یورپ شروع ہو گئی، اور اس کے 2-3 ماہ بعد ترک انگریزوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ گویا کہ اب اس تحریک کے لیے اطمینان اور دل جمی سے آہستہ آہستہ کام جاری رکھنے اور نتائج کا انتظار کرنے کی مہلت ختم ہو گئی، کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ترکوں کو ساتھ ملا کر اس تحریک کو با مقصد بنانا چاہتے تھے، لیکن انگریز نے سازشوں کے ذریعے ترکوں کو جنگ میں دھکیل دیے۔ اب فی الفور اقدام کی ضرورت تھی تاکہ ترکوں کو تقویت پہنچے اور انگریز کی مشکلات میں اضافہ ہو اور ہندوستان کی آزادی کا خواب اپنی صحیح تعبیر سے ہم آغوش ہو جائے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض موزوں اصحاب کو یاغستان یعنی آزاد قبائل کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ آزاد قبائل کو ہندوستان پر حملے کے لیے ابھار سکے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تشکیل دینے کے بعد خود حجاز کے سفر پر روانہ ہو گئے تاکہ ترکی کی حکومت سے امداد حاصل کریں، اور اپنے سفر کو سفر حج کا عنوان دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ امیر حبیب اللہ خان والی افغانستان کو اس نازک وقت میں خدمت اسلام کے لیے جانبازانہ اقدام پر آمادہ کرے۔ مولانا عبید اللہ سندھی پر خفیہ پولیس متعین تھی اور ان کی ہر نقل و حرکت کی نگرانی کی جاتی تھی۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے پہلے بہاولپور اور پھر سندھ چلے گئے، اور وہاں دیہاتوں میں اس طرح رہنے لگے کہ کوئی کام ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ پھر یکایک نکلے اور 15 اگست 1915 کو افغانستان میں داخل ہوئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان پہنچنے کے بعد اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے وہاں ہندوستان کی آزاد عارضی حکومت قائم کی، جسے افغانستان کی حکومت نے تسلیم کر کے اس سے معاہدہ کر لیا۔ دوسرے ملکوں میں بھی اس کی سفارتیں بھیجنے کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ بھی اسے تسلیم کر کے اس کی کچھ اخلاقی اور مادی مدد کریں۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام حالات کو 3 کپڑوں پر کڑھائی کر کے ایک با اعتماد شخص کے ذریعے سندھ روانہ کیا تاکہ وہ اسے خود یا کسی قابل اعتماد شخص کے ذریعے حجاز میں حضرت شیخ الہند تک پہنچائیں، کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حجاز جا چکے تھے، لیکن رومال سندھ پہنچنے کے بجائے خان بہادر رب نواز خان کے ہاتھ میں پہنچ گئے، جس نے ملک و ملت کی آزادی اور خوشحالی پر انگریز کی خوشنودی کو ترجیح دی۔ چنانچہ ریشمی خطوط 14 اگست 1915 کو ملتان کے خان بہادر رب نواز نے کمشنر ملتان کے حوالے کیے۔ یہ زرد ریشمی کپڑوں کے 3 ٹکڑے تھے جن پر خوش خط اردو لکھی ہوئی تھی۔ انگریز انٹیلیجنس بھی ہکی بکی رہ گئی۔ ایک اعلیٰ ترین انگریز انٹیلیجنس افیسر کا کہنا تھا، اس تحریک سے ناواقف اعلیٰ افیسر کو سمجھانے میں مجھے 1 سے 3 گھنٹے لگے۔ محترم ناظرین، ریشمی خطوط کا پکڑا جانا تھا اور اس میں لکھی تحریر کا ڈی کوڈ ہونا تھا کہ حالات بدل گئے اور ہندوستان بھر میں گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ محترم ناظرین، انگریز شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے بعد رہا کرنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ حجاز کے سفر میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کارنامے انجام دیے اور جلیانوالہ والا باغ کی حقیقت کیا تھی؟ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے تحریک ریشمی رومال کے پارٹ 2 میں، لیکن جانے سے پہلے آپ ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ اس تحریک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔